سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں حسام الدین۔ ہمارے ساتھ خیبر پختونخوا کے سینئر صحافی عرفان خان صاحب موجود ہیں۔ عرفان خان صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا خیبر پختونخوا میں تیسرا ٹینیور ہے، قریباً 1 سال گزر چکا ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں ان کی کارکردگی کو آپ؟ بہت شکریہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت کی کارکردگی ہے ہی نہیں، تو اس پہ کس طریقے سے ہم بات کریں؟ اگر کارکردگی ہوتی تو اس پہ پھر بات کرتے ہیں، لیکن اگر حکومت کی کوئی کارکردگی ہے، صوبائی حکومت کی کارکردگی ہے، تو وہ ہے آئے روز احتجاج کرنا، آئے روز پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت پر تنقید کرنا، ان کے جو ترقیاتی منصوبے ہیں ان پر تنقید کرنا، بانی چیئرمین کی رہائی۔ یہ اس عرصے کے دوران ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب سے یہ جماعت اس صوبے میں تیسری مدت کے لیے یہ منتخب ہوئی ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ اس 10-11 ماہ کے دوران صوبائی حکومت نے بجائے اس کے کہ یہاں پر تعلیمی اداروں کے جو حالت ہے وہ بہتر بنائیں، یہاں پر جو صحت نظام ہے اس پر توجہ دیں، یہاں پر جو عوام ہے اس کو ریلیف دیں، تو اس کی بجائے وہ کام کر رہے ہیں جو انتہائی غیر ضروری ہے۔ یعنی شروعی دن سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ 11 مہینے میں انہوں نے کوئی 8-9 احتجاج کیے۔ پہلا احتجاج تھا جی ڈی اے خان میں احتجاج ہیں، کس حوالے سے ہیں بھائی؟ وہ بانی چیئرمین کی رہائی ہے۔ پھر سوات میں احتجاج ہیں، کس حوالے سے ہیں بھائی؟ وہ ان کی رہائی نہیں ہو رہی تو وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ پھر جو ہے لاہور کی طرف جانا ہے، پھر ہیں اسلام آباد کی طرف جانا ہے، پھر کہہ رہے ہیں اڈیالہ جیل کے سامنے احتجاج کرنا ہے، پھر جا کے سنجانی کے اس پہ چڑھائی کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اسلام آباد پر چڑھائی کرتے ہیں۔ تو ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ ان کو ووٹ اس لیے نہیں ملا ہے کہ یہاں پر یہ ترقیاتی منصوبے شروع کریں اور یہاں پر لوگ ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے ان کا احتساب کریں۔ ان کو پتہ ہے کہ جو ان کا ووٹ بینک ہے یا لوگوں نے جو ان کو ووٹ دیا ہے وہ یہی ہے کہ آپ بس اپنے آپ کو اس سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا میں اپنے آپ کو ان رکھیں، اور لوگوں کو نہ تو اسکول چاہیے یہاں پر، نہ لوگوں کو تعلیم چاہیے، اور سب سے بڑی اہم بات کہ یہاں پر لوگوں کو امن و امان بھی نہیں چاہیے، اور نہ صوبائی حکومت اس کے ساتھ کوئی کنسرن رکھتی ہیں یا اس کے لیے وہ کوئی بہت سنجیدہ ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس 11 مہینے میں اگر حکومت کی کارکردگی ہے تو وہ ہیں احتجاج پہ احتجاج، اسلام آباد پر چڑھائی، اور اس کے علاوہ تو ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ آپ دیکھ لیں آئے روز جو صوبائی حکومت کے اقدامات ہیں اس کے خلاف عوام سڑکوں پر نکل رہی ہیں۔ کل اور آج بھی جو سرکاری ملازمین ہیں انہوں نے جو سرکاری دفاتر ہیں ان کو تالے لگائے ہوئے ہیں، وہ سڑکوں پر ہیں، وہ یونیورسٹیز میں ہیں، وہ کالجوں میں ہیں، وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ تو اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ حکومت کا کوئی ایسا نمائندہ وفد یا کوئی لوگ ایسے ہیں بھی نہیں کہ وہ جا کے سرکاری ملازمین کے ساتھ مذاکرات کریں اور اس کو کہیں کہ جی آپ یہ اپنے ختم کریں، جو آپ کے مطالبات ہیں، جو آپ کے مسائل ہیں اس کو حل کرنے میں ہم آپ کی وہ مدد کرتے ہیں یا اس کو حل کرنے میں سنجیدہ اقدامات اٹھاتے ہیں۔ تو یہی تو کارکردگی ہے۔ اور جو یہاں پر ان کی پوری قیادت ہیں وہ آ کر بیٹھ گئی ہیں پشاور میں، جو سرکاری وسائل ہیں ان کا استعمال ہو رہا ہے۔ عرفان صاحب، آپ نے احتساب کی بات کی ہے، احتساب سے مجھے یاد آیا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت نے خود احتسابی کمیٹی بنائی ہے، انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی۔ ان کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ انہوں نے یہ کمیٹی قائم کی، اور اس کمیٹی کے قیام کا مقصد کیا تھا؟ مقصد ایک ہی ہے کہ ہم 11 سال سے یہ ڈرامے دیکھتے آ رہے ہیں۔ کبھی جو احتساب کمیشن کے نام پہ ایک ڈرامہ بنایا گیا، 2014 کی میں بات کر رہا ہوں، اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ جو اس وقت نیب ہیں وہ صحیح کام نہیں کر رہا، اور ہم اپنا ایک احتساب کمیشن بنا رہے ہیں تاکہ بلا امتیاز احتساب کریں۔ اس وقت بھی وفاق میں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، یہاں پر تحریک انصاف کی حکومت تھی، احتساب کمیشن بنا، وہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوتا رہا، پرویز خٹک صاحب نے اس کو استعمال کیا، اور پھر جب 2018 میں اس جماعت کی وفاق میں بھی حکومت بنی اور خیبر پختونخوا میں بھی بنی، تو انہوں نے اپنے بنائے ہوئے اس احتساب کمیشن کو ختم کیا۔ کیونکہ انہوں نے کہا کہ اب ہم چونکہ اقتدار میں آ گئے ہیں اور نیب جو ہیں وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، تو جب آپ اقتدار میں ہو تو پھر ادارے ٹھیک کام کرتے ہیں، جب آپ اقتدار میں نہیں ہو تو اس ادارے پہ آپ لان تان اور اس پہ تنقید کرتے ہیں۔ یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے۔ احتساب کمیشن پہ انہوں نے 1 ارب روپے خرچ کیا، وہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ،
وہ عوام کے پسینے کا پیسہ انہوں نے ان اپنے لوگوں کو بھرتی کرنے کے لیے اور اس کمیشن کو سیاسی مقصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے عوام کے ٹیکس کا پیسہ جو ہے وہ خرچ کیا. 1 ارب روپے اس پہ خرچ ہوا اس 4 سال کے دوران, اور وہ ختم کیا کہ جب آپ نے عوام کا ٹیکس کا پیسہ اسی طرح بہانا تھا تو اس کی کوئی ایک اچھا سا پروجیکٹ اس کے لیے لے کر آتے. خیر ختم ہوا. پھر جب وفاق میں ان کی حکومت آئی تو نیب سے یہ کام چلاتے رہے. اب ایک اور ڈرامہ یہ انہوں نے شروع کیا ہوا ہے کہ پہلے انہوں نے کہا کہ گڈ گورننس کمیٹی ہے. گڈ گورننس کمیٹی میں شامل کیے گئے تھے لوگ. پہلے ایک تھا اس میں سابق گورنر شاہ فرمان صاحب, دوسرا اس میں جو اس وقت ایڈوائزر ہیں اینٹی کرپشن کے مصدق عباسی صاحب, اور تیسرا جو انیشل اس میں ایک نام تھا جو بانی چیئرمین نے دیا تھا وہ تھا مالاکنڈ سے رکن قومی اسمبلی جنید اکبر صاحب. اور اس میں پھر بیچ میں وہ قاضی انور صاحب کا نام بھی آ گیا اور معاملات چلتے رہے کہ جب علی امین گنڈاپور صاحب کو پتہ چلا کہ جو جنید اکبر ہیں وہ تو مالاکنڈ سے ہیں اور سابق جو صوبائی کابینہ سے انہوں نے ایک وزیر کو ہٹایا شکیل خان, ان کے آپس میں اچھے تعلقات بھی ہیں, ایک ہی علاقے کے ہیں. گنڈاپور صاحب نے کہا کہ جنید اکبر کو اس کمیٹی میں نہیں ہونا چاہیے. جنید اکبر کو ہٹایا گیا. قاضی انور صاحب کے ذریعے ان کو پیغام پہنچایا گیا کہ چونکہ آپ کا نام ہم نے ڈراپ کر دیا اور آپ اس کمیٹی کے ممبر نہیں ہیں. بہرحال وہ کمیٹی پھر بن گئی 3 ممبران پر مشتمل ہے. اس میں قاضی انور صاحب ہیں, اس میں شاہ فرمان صاحب ہیں اور اس میں مصدق عباسی صاحب ہیں. بہرحال اس نے ایک وزیر کو ہٹایا الزامات کی بنیاد پر, اگرچہ اس کے جو شواہد ہیں, جو ثبوت ہیں, جو حقائق ہیں وہ بھی چھپائے گئے ہیں, وہ بھی ابھی سامنے نہیں آئے. لیکن وہ شکیل خان بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی میں تھوڑا انتظار کر رہا ہوں اور یہ چیزیں میں منظر عام پر لاؤں گا. وہ ابھی لابنگ میں بزی ہوئے ہیں. جو ہمارے اطلاعات ہیں ایک گروپ بن رہا ہے یہاں پر خیبر پختونخوا میں, ایک جو ناراض ایم پی ایز ہیں یا جو وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ علی امین اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یا ان کے وہ لوگ ہیں اور وہ پارٹی کارکنوں کو, اپنے ایم این ایز کو, اپنے ایم پی ایز کو, اپنے وزراء کو دھوکہ دے رہے ہیں یا اس کو دھوکے میں رکھ رہے ہیں, یا پھر ان وزراء کو بھی پتہ ہے, ایم پی ایز کو بھی پتہ ہے کہ جو علی امین کھیل رہے ہیں وہ 50-50 ہے. عرفان خان یہ بتائیے کمیٹی نے کچھ وزراء کو بھی طلب کیا ہے, یہ تو بتائیے کہ ان میں کون کون سے وزراء ہیں. دیکھیں میں نے پہلے آپ کو بتایا نا کہ یہ اس کمیٹی کا بنیادی مقصد جو ہے یہ بالکل یہ نہیں ہے کہ یہ انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی ہے, اور اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ واقعی صوبائی حکومت یا تحریک انصاف کرپشن خاتمے میں سنجیدہ ہیں یا کرپشن کا خاتمہ چاہتے ہیں. اس کا بالکل ہرگز یہ مطلب نہیں ہے. صرف عوام کو, اپنے کارکنوں کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ لوگ اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں. اور یہ جو کاسمیٹک چیزیں ہوتی ہیں یہ مصنوعی طور پر یہ اقدامات اٹھاتے ہیں یا کرتے ہیں تو اس سے لوگ زیادہ ان کی طرف توجہ رکھتے ہیں کہ ہاں صوبائی حکومت تو بڑا اچھا کام کر رہی ہے. آپ مجھ سے پوچھیں نا, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ 11 سال ہو گئے ہیں, کوئی ایک ایسا محکمہ مجھے بتا دے کہ جہاں پر کرپشن نہ ہو رہی ہو. کوئی ایک ایسا وزیر آ کے ہمیں چیلنج کر دیں کہ میرے محکمے میں کرپشن نہیں ہے, وہ آ کے کہیں دے کرپشن نہیں ہے, اور میں ان کو ثابت کروں گا کہ اس محکمے میں کس مد میں کتنی کرپشن ہو رہی ہے اور کون کر رہا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے ان کی جو یہ اقدامات کر رہے ہیں, مصنوعی اقدامات کر رہے ہیں, اس کا اثر عوام پہ زیادہ پڑتا ہے. اس لیے تو جو یہ انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی ہیں اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہ کرپشن کا خاتمہ کریں. اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ان کے مخالفین ہیں, اور مخالفین بھی جو علی امین گنڈاپور صاحب کے کیمپ میں نہیں ہیں, ان کے پارٹی میں ایک باغی گروپ سامنے آیا ہے یا مختلف اس میں اختلافات ہیں, تو جو علی امین گنڈاپور صاحب کی قیادت کو چیلنج کرے گا تو یہ کمیٹی اس سے سیاسی انتقام لینے کے لیے بنائی گئی ہے. میں آپ کو بتا دوں نا, ادارے تو اب بھی اس کے کنٹرول میں ہیں. ظاہری بات ہے جو چیف ایگزیکٹو ہوگا اور وہ کسی سیکٹری کو یا کسی ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر کو جو انسٹرکشن دے گا, ہدایات دے گا, ظاہری بات ہے اسی پہ عمل درآمد کرے گا. اگر نہیں کرے گا تو وہ اس محکمے کا سیکٹری نہیں رہے گا کل, یا وہ اس ڈپارٹمنٹ کا ڈائریکٹر نہیں رہے گا. اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے, جو صوبائی حکومت کا ادارہ ہے, انہوں نے عاطف خان کو نوٹسز جاری نہیں کیے کرپشن کیسز میں. یہ جو انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی ہے اس نے عاطف خان کو نوٹس جاری نہیں کیے. اس نے جو آپ کے وزیر قانون ہیں اس کو نوٹس جاری کیا ہے. اس نے مشیر صحت جو ہیں اس کو نوٹس جاری کیا ہے. اس نے جو فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے, محکمہ خوراک کے وزیر ظاہر شاہ تورو, اس سے متعلق انہوں نے انکوائری شروع کی ہے. تو یہ سارے ایسے اقدامات ہیں یا یہ سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ علی امین گنڈاپور صاحب کے مخالف کیمپ میں ہیں, یا یہ وہ لوگ ہیں جو علی امین گنڈاپور سمجھتے ہیں کہ یہ میرے اگر کنٹرول میں نہیں آ رہے ہیں تو اس کو دباؤ میں لا کر اپنے کنٹرول میں لایا جا سکتا ہے. تو یہ جو بیسیکلی کمیٹی بنی ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ خیبر پختونخوا سے کرپشن کا خاتمہ کریں. اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنائے دوسرے اپنے مخالفین کو.
ہمیں کچھ اطلاع ملی ہے، ایک صوبائی وزیر تھا، انہوں نے یہ بیان بھی دیا تھا کہ پی ٹی آئی کو ووٹ صرف اور صرف اس لیے دیا گیا تھا کہ بانی چیئرمین کو رہا کیا جائے. کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بنیادی سوال تو یہ ہے کہ کیا یہ رہائی اس طریقے سے ملتی ہیں؟ اگر کسی نے غلط کام کیا، اگر کسی نے چوری کی ہے، ڈاکہ ڈالا ہے، تو اس کے لیے عدالتیں موجود ہیں، اور اگر آپ کے پاس ثبوت اور شواہد ہیں، یا آپ نے اگر یہ جو ابھی ریسنٹلی القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ آیا ہے، اگر آپ کے پاس شواہد تھے، ثبوت تھے، تو آپ عدالت میں اپنے اس کو غلط ثابت کیوں نہ کر سکیں؟ آپ کے جو پارٹی کے اور جو ملک کے جو پائے کے وکیل ہیں، مایہ ناز وکیل ہیں، وہ آپ کا مقدمہ صحیح طریقے سے نہیں لڑ سکیں، یا وہ اپنا جو ان کا دلائل آپ ثبوت کہہ لیں اس کیس کے حوالے سے جو بھی ان کے پاس تھی وہ ثابت نہ کر سکیں، تو نہ کر سکیں. اس میں ذمہ داری کس کی ہے، یا اس میں پھر قصوروار کون ہے؟ مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، میں ہوں، آپ ہو، کون ہے؟ یہ تو اپنے وکلاء سے پوچھ لیں کہ انہوں نے یہاں خیبر پختونخوا کے بجٹ سے یا فنڈ سے، یا جو ان کا سیکرٹ فنڈ ہوتا ہے یا جو بھی ہے، کہ ان وکلاء کو کروڑوں روپے دیے ہیں. جو یہاں پر اسلام آباد دھرنے میں آپ کا خیبر پختونخوا کے وسائل استعمال ہوئے، آپ کے جو سرکاری ادارے ہیں ریسکیو 1122 کے 50 کروڑ اس ایک ڈپارٹمنٹ نے، اس ایک ادارے نے اس صوبے کو نقصان پہنچایا. ایک احتجاج، 2 دنوں کا احتجاج تھا، اور اس ایک ڈپارٹمنٹ نے، ریسکیو 1122 نے اس صوبے کی جو خزانہ ہے فائنینشیل، اس کو 50 کروڑ روپے کا نقصان پہنچایا. تو جا کے کوئی اس سے پوچھ لیں، وہ گاڑیاں پڑی ہیں. اب انہوں نے غلط کام کیا ہے، اور وفاق نے یا پنجاب پولیس نے ان گاڑیوں کو روکے رکھا ہے، تو یہ اب ذمہ دار صوبائی حکومت ہیں یا اس کی پنجاب یا وفاق ہیں. ان لوگوں نے کہا تھا نا کہ آپ جا کے اسلام آباد پہ چڑھائی کریں، تو یہ اس طرح کا نقصان ہو رہا ہے. یہ صرف یہ نہیں، یہ جو اسلام آباد پہ چڑھائی ہو رہی تھی، تو آپ کا جو انصاف یوتھ آرگنائزیشن ہے یا انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے، اس طرح کی تنظیموں کو آپ نے کروڑوں روپے دیے، ان میں بانٹ دیے. ہر ایم پی اے کو، ہر ایم این اے کو 3-3 4-4 5-5 لاکھ روپے دیے گئے ہیں سی ایم سیکریٹریٹ سے، اور اس کا برملا اظہار ان کے ایم این ایز کر چکے ہیں. ان کے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں کہ یہ صوبائی خزانے سے گئے ہیں، یہ وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ سے یہ پیسے گئے ہیں، یہ نقد یہ پیسے گئے ہیں. اب یہ ہے کہ ان کا اپنا ایم این اے خود آن دی ریکارڈ کہہ رہا ہے کہ ہمیں 3 لاکھ 4 لاکھ 5-5 لاکھ روپے اس لیے دیے گئے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے گاڑیاں کریں. کہ یہ اسلام آباد جب ہم 24 نومبر کا دھرنا تھا، تو آپ لوگوں کو سہولت دیں، ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کریں. ان کے جو انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے اور جو انصاف یوتھ ہیں، ان کو کروڑوں روپے دیے گئے کہ آپ یہ پیسے لیں اور آپ یوتھ کو، نوجوانوں کو نکالیں، ان کے لیے گاڑیاں کریں، ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کریں. تو کیا یہ اس صوبے کا، اس عوام کا، اس غریب صوبے کا ٹیکس کا پیسہ جو ہے وہ صرف اس ایک سیاسی مقصد کے لیے ہے کہ آپ ایک شخص کی رہائی کے لیے اس صوبے کے وسائل کے ساتھ اس طریقے کا کھلواڑ کریں اور صوبہ مزید اس دلدل میں پھنس جائیں کہ جہاں سے پھر نکلنا مشکل ہے؟ یہی کارکردگی ہے جو میں نے دیکھا ہے 11 ماہ کے دوران، بلکہ میں تو 11 سال پہ اگر بات کریں تو شاید اس کو 11 مہینے ہم لگ جائیں، بولتے بولتے تھک جائیں گے، لیکن اس کی یہ کارکردگی اور یہ کارنامے اور یہ ڈرامے ختم نہیں ہوں گے. ایک تلخ حقیقت آپ نے بیان کی ہے. بہت شکریہ عرفان خان صاحب.